یورپ میں قیامت برپا کرنے والے بادل، گھنے بادلوں نے کروڑوں جانیں لے لیں، تاریخ کی سب سے مہلک وبا۔ سن 541 میں استنبول میں آسمان پر گھنے اور کالے بادلوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ پہلے تو وہاں رہنے والے لوگوں نے سمجھا کہ یہ بادل بارش برسا کر غائب ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اس وقت اس علاقے کو استنبول کے بجائے کانسٹینٹینوپول کہا جاتا تھا، جو اس دور میں ایسٹرن رومن امپائر یا پھر بازینٹائن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ اس سلطنت کا دارالحکومت کانسٹینٹینوپول یعنی استنبول ہی تھا۔ اس دور میں یہاں کی آبادی 10 لاکھ کے قریب تھی۔ مسلسل کئی ہفتوں تک آسمان پر چھائے ہوئے گھنے اور کالے بادلوں نے وہ تباہی مچائی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ بظاہر بالکل صحت مند اور چلتے پھرتے لوگ مرتے جا رہے تھے۔ پراسرار موت کے ایسے واقعات میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، کیونکہ ہر طرف لاشیں گر رہی تھی۔ موسم گرما میں اتنی شدید برف باری شروع ہو گئی کہ فصلیں تباہ ہو گئیں، جانور اور پرندے بھی مر گئے تھے۔ سلطنت کے اس وقت کے حکمران جسٹینین نے عوام کو پرسکون رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اچھے اعمال والے لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر جب خود حکمران جسٹینین اس بیماری کا شکار ہو گیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے۔ پورا خطہ اس پراسرار بیماری کی لپیٹ میں آ چکا تھا، جہاں اب اسپین، فرانس، اٹلی، گریس، ترکیہ، مراکش، شام اور ایران موجود ہے، جہاں تک بیماری پھیل چکی تھی۔ 2 برس تک جاری رہنے والی اس بیماری نے پورے خطے کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ کچھ علاقوں میں تو 2 سال تک سورج ہی طلوع نہیں ہوا تھا۔ یہ بیماری دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی وبا قرار دی گئی، جسے پلیگ آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر 1500 سال تک کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ آخر یہ کون سی بیماری ہے جس نے کروڑوں لوگوں کی جان لے لی تھی۔ پھر 2013 میں ماہرین نے اس بیماری کا سراغ لگایا کہ یہ بیماری آخر کیسے اور کہاں سے پھیلی۔ سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ اس کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے۔ ماہرین کی ایک ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ پہنچی، جہاں موسم گرما میں بھی -18 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اس لیے وہاں برسنے والی برف کا پگھلنا ناممکن ہے۔ جب برف باری پڑتی ہے تو برف فضا میں موجود تمام ذرات کو بھی اپنے ساتھ نیچے لے کر گرتی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ وہاں برف کے نیچے گزشتہ 1 لاکھ سالوں کا کلائمیٹ ڈیٹا اب تک محفوظ ہے۔ گرین لینڈ میں پڑنے والی برف تہوں کی صورت میں جمع ہو جاتی ہے۔ ایک برس کی تہ 5 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہے، یعنی اگر 15 برس پہلے کا ڈیٹا معلوم کرنا ہو تو تقریباً 75 میٹر نیچے موجود برف کے نمونے باہر نکال کر ان کی لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ ماہرین نے وہاں ڈرلنگ کر کے گزشتہ 2000 سالوں سے پڑنے والی برف نکال لی۔ ٹیسٹ کے دوران پتا چلا کہ سال 500 سے 600 کے درمیان پڑنے والی برف باری میں سلفر کی ایک اسپائک دیکھی گئی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ جان لیوا گیس ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق آسمان میں اتنی مقدار میں سلفر صرف آتش فشاں پھٹنے سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آسمان میں موجود سلفر پانی کے ڈراپلیٹ کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے، جو انسانوں کے لیے انتہائی جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق میں یہ ثابت ہوا کہ یورپ میں کروڑوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ایک آتش فشاں تھا۔ ایک طرف سلفیورک گیس تو دوسری طرف سلفیورک ایسڈ کے بادل۔ یہ بادل برسنے کی صورت میں تیزاب کی بارش ہوگی، اور اگر نہیں برسیں گے تو انسان سورج کے لیے تڑپ جائیں گے۔ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ کانسٹینٹینوپول یعنی استنبول سے 11700 کلومیٹر دور ایل سلوڈور میں واقع ایلوپونگو جھیل ہے، جہاں سے ایک آتش فشاں پھٹا تھا اور وہی اس وبا کی وجہ بنا۔ اس آتش فشاں پھٹنے کے نتیجے سے بننے والا پہاڑ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔